السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا ہاسپٹل کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اسے سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، 2 دن پہلے میں جب ہاسپٹل گیا تب مجھے پتہ لگا کہ پاکستان میں اب رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے جب میں اس ہاسپٹل میں گیا تھا اس ٹائم تو بہترین نظام تھا، لیکن اس دن دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کہ اس ہاسپٹل کا حال کیا کر دیا ہے۔ وقت میں ہاسپٹل میں پہنچا اس ٹائم ہاسپٹل میں لائٹ بند تھی اور بقول ان کے جنریٹر بھی خراب تھا۔ تقریباً 200 کے قریب لوگ، مرد و خواتین بیچارے گرمی سے بے حال لائٹ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ جلد والے ہاسپٹل کے اندر ہی نفسیات کا بھی ہاسپٹل ہے، اور اس ہاسپٹل کے اندر ہر طرف نفسیاتی مریض بیچارے گھوم رہے تھے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو قابو بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں اور میرا بیٹا تو ایک دم ڈر گئے کہ کہیں کوئی کسی کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ ان بیچاروں کی تو مجبوری ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ہاسپٹل والوں نے ان کے لیے الگ سے انتظام کیوں نہیں کیا۔ خدا کر کے تقریباً 10 بجے کے قریب انہوں نے جنریٹر آن کیا، اور جنریٹر کے آن ہوتے ہی لمبی قطاریں بننا شروع ہو گئی۔ ایک طرف خواتین کی لائن، ایک طرف مردوں کی لائن، اور درمیان میں سرکاری ملازمین کی لائن، اور آگے پرچی بنانے والا ایک ہی آدمی تھا۔ اب سرکاری ملازمین کو ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنی لائن میں آئیں، لیکن وہ 3 طرف سے جو ہے اپنی ہی پرچیاں بنوا رہے تھے۔ بیچارہ پرچی بنوانے والا منع بھی کر رہا تھا، لیکن کبھی کسی کی کال آ رہی تھی، کبھی کسی کی کال آ رہی، اور عام عوام بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ عوام بیچارے بھی تھک کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ گئے۔ کوئی کہتا تھا میں لائن میں آگے کھڑا تھا، کوئی کہتا میں آپ سے پہلے آیا ہوں، کوئی کہتا میں صبح 8 بجے سے آ کر کھڑا ہوا ہوں۔ نہایت ہی ذلیل و خواری ہو رہی تھی، اور اس پر لائنوں میں جو نفسیاتی مریض بیچارے کھڑے تھے وہ کبھی کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے، کبھی کسی کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان میں خواتین بھی تھی، بچیاں بھی تھی، آدمی بھی تھے۔ پورے ہاسپٹل کے اندر پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور ایک کینٹین تھی، اس کے اندر بھی پانی کی بوتلیں وغیرہ نہیں مل رہی تھی، نہ ہی وہاں پر جوس تھا۔ باہر ایک لوکل سا املی آلو بخارے کا پانی بیچنے والا کھڑا تھا۔ میں تو حیران تھا کہ وہ املی آلو بخارے کا پانی پینے والا اندر آیا اور اس نے پرچی والے کو 1 گلاس پانی کا پلایا، اور اس نے بولا کہ یار میرے 2 لوگ ہیں، ان کی پرچی بنا دو، اور پرچی بنانے والے نے ہنستے ہوئے اس سے ID کارڈ لے لیے۔ اور دوستو، آپ کو ساتھ ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جا رہے ہیں تو اپنے بچے کا بے فارم اور جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اپنا ID کارڈ لازمی لے کر جائیں، کیونکہ اس دن میں نے دیکھا کہ بہت سی خواتین بیچاری جو ان پڑھ تھیں، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کو ID کارڈ اور بے فارم کی کتنی سخت ضرورت پڑنے والی ہے۔ لائن میں لگنے کے بعد جب ان کی باری آئی تو ان سے ID کارڈ مانگا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ID کارڈ ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے بولا کہ آپ بچے کی اگر پرچی بنوانی ہے تو اس کا بے فارم دیں، تو جن کے پاس اپنا ID کارڈ نہیں تھا تو وہ بچے کا بے فارم کیا لے کر آتے۔ اس پر پرچی بنانے والے نے کہا کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے، بغیر ID کارڈ اور بے فارم کے پرچی ہم نہیں دے سکتے۔ تو وہ بیچاریاں منت سماجت کرنے لگی، لیکن انہوں نے کہا یہ تو رول بن چکا ہے۔ اس پر انہوں نے بولا کہ آپ صبح سے ہمیں بتا دیتے تو ہم منگوا لیتے۔ اوپر سے ہاسپٹل کا وہ بلاک جو ہے جیل کے بالکل سامنے ہے، وہاں پر سے نہ تو کال جاتی ہے نہ ہی کال آتی ہے، کیونکہ جیل کے جیمر لگے ہوئے ہیں، تو کال بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور وہ بیچارے نفسیاتی مریض جو تھے انہوں نے لوگوں کو اتنا تنگ کیا ہوا تھا اور آزادانہ ہاسپٹل میں گھوم پھر رہے تھے۔ میں تو ان کو اسپیشل ہی کہوں گا، اور ان کو کہنا بھی اسپیشل چاہیے، کسی کو پاگل یا نفسیاتی نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ان کو نفسیاتی کا الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ ایک مریض نے تو اونچی آواز سے گانے لگائے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ بھی بیچارہ مجبور ہو گیا کہ اب میں اس کو کس طرح منع کروں۔ اگر کوئی اس کو منع کرتا تو وہ اس کی طرف آنکھیں نکال کر لڑنے کے لیے دوڑتا۔ بہرحال ہاسپٹلز کا نظام بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور وہاں مجھے لگ رہا تھا کہ جو نفسیاتی مریض ہیں وہ عنقریب جلد کی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جو بیچارے جلد کے مریض تھے
وہ آدھے سے زیادہ تو پاگل ہو کر ہاسپٹل سے نکلے ہوں گے، اور ہمارے عوام بھی ایک دوسرے کے اوپر اس طرح چڑھے ہوئے تھے کہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے بعض دفعہ لوگوں کو بولا بھی کہ بھائی آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوں، آپ لوگ اور ہم سب یہاں پر مریض ہیں، جلد کی بیماری میں اگر ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو کچھ تو فاصلہ رکھیں، مگر کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ہر کسی کو اپنی جلدی پڑی ہوئی تھی، ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میری پہلے پرچی بن جائے۔ سیکیورٹی گارڈ بیچارے بار بار لائنیں سیدھی کروا رہے تھے، کچھ خواتین تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ ہی پڑی۔ تو میری سب سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی عوامی جگہ پر جاتے ہیں تو برائے کرم لائنوں میں اگر لگتے ہیں تو فاصلہ کر کے کھڑے ہوں، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو بھی منع کر دیں کہ بھائی فاصلہ رکھیں، اور آئی ڈی کارڈ اور بے فارم لے کر لازمی جائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی دوائی لینی ہے تو اس کے لیے بے فارم لے کر جائیں، اور اگر آپ نے اپنی دوائی لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو آئی ڈی کارڈ لے کر جانا بہت ضروری ہے۔ حکمران تو سب آگے دیکھ لیا ہم نے کہ کوئی کسی نظام کو درست نہیں کر سکا، لیکن جو ہم لوگ درست کر سکتے ہیں اس کو تو ہم کرنے کی کوشش کریں نا۔ اور سرکاری ملازمین سے بھی یہی گزارش ہے کہ بھائی اگر آپ نے اپنی پرچی بنوانی ہے تو بنوا لیں، لیکن آپ اپنے رشتہ داروں کی اور دوسرے لوگوں کی پرچیاں بھی لے کر آ جاتے ہیں، جس سے وہاں پر لائن میں لگی ہوئی مرد و خواتین کے حق تلفی ہوتی ہے۔ اور خواتین بیچاری تو سرے عام بد دعائیں دے رہی تھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر۔ بہرحال جی میں تو بہت ہی مایوس ہو کر ہاسپٹل سے واپس آیا۔ دوائی تو ہم نے آخر لے لی، میرے پاس بھی بے فارم نہیں تھا، میں نے تو واٹس ایپ کر کے گھر سے تصویر منگوا لی تھی اور میرا کام ہو گیا تھا۔ لیکن بیچاری جو خواتین گاؤں سے دیہات سے آئی ہوئی تھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا وہاں پر، نہ ہی وہاں پر واش روموں کا نظام درست تھا، نہ ہی وہاں پر پینے کا پانی تھا، نہ ہی وہاں پر کچھ بیٹھنے کی جگہ تھی، صرف 6 سے 8 چیئرز تھی، وہاں پر بھی وہ جو بوڑھے اور بزرگ خواتین تھی کچھ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا نظام ہم سدھار سکتے ہیں اتنا تو ہم سدھاریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔